کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور عدالت میں آئیں، ہمارے ساتھ دیں تاکہ بلوچستان کے آئندہ نسلوں کا جو امانت ہے اس کے دفاع کرنے میں ہم اپنا اجتماعی کردار ادا کریں۔ دوسرا راستہ آپ کو بھی پتہ ہے، اس پہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو جا کے چائے اور گلے لگا رہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے تو قانون پاس کرایا کہ ہم اپنا قومی آواز اپنے قومی مفاد کے لیے آپ کے توسط سے پورے صوبے میں پاکستان کے باقی قومی اکائیوں میں اور دنیا میں پہنچائیں۔ میں ان تمام سیاسی کارکنوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا آواز سننے کے بعد یا یہ خبر پڑھنے کے بعد وہ اس انتہائی اہم پریس کانفرنس میں تشریف لائے، کیونکہ یہ پورے بلوچستان کے ہر فرد کا ہے جو کسی شہر میں، کسی وادی میں، ریگستان میں، پہاڑوں پہ بستے ہیں، اور ہر اس پریشان خاندان کا ہے کہ جو اپنے آئندہ نسل کے خوشحالی، بقا، معیشت کے لیے پریشان ہیں۔ میں بیرسٹر اقبال صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مائنز اینڈ منرل ایکٹ، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قبضہ گیری لوٹ مار کا قانون ہے، اور اس قانون کو سرینا ہوٹل پروجیکٹ کے ذریعے ہمارے صوبے پہ مسلط کیا گیا ہے، اس قانون کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا۔ جو ہمارے بھائی پریس حضرات یہاں موجود اس ہال میں جو اس کو کل پڑھیں گے یا دیکھیں گے، ان سب کو اندازہ ہوگا کہ اس قانون کے تحت ہمارے آئندہ نسلوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور خیانت ہوا ہے۔ میں پریس کے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے میرا کہ یہ ایک فرد کا، ایک ادارے کا، ایک چینل کا بات نہیں ہے، یہ ہمارا آئندہ نسلوں کا بقا، اس کی خوشحالی کا مسئلہ ہے۔ اس کو اسی لیے ہم نے اٹھایا ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانے کا کوشش کریں گے۔ آپ اپنے اپنے طاقت، اپنے اپنے بس کے مطابق اس آواز کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں خوشحالی، امن کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کے قومی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ پولیٹیکل پارٹیز، اگر آپ کسی لغت کو دیکھیں یا گوگل کر کے دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ عوام اور ریاست کے درمیان میں پل کا کردار ادا کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ عوام کا وکالت، نمائندگی کریں اور ان کے حقوق کا دفاع اپنے عوامی طاقت سے، اپنے شعور اور قانون سازی سے کریں، تاکہ جن لوگوں کے ووٹ کے ذریعے وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں ان کے حقوق کا دفاع کریں، ان کو خوشحالی، امن، ترقی، ان کے وقار، ان کے رزق روزی کا دفاع کریں۔ مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو قانون سازی ہوئی، اس قانون سازی کے تحت اس صوبے کو لاوارثوں کی طرح لوٹا گیا۔ 2013 میں ایک الیکشن ہوا، یا اس 2013 کے الیکشن کو ریاست اور اس کے خفیہ اداروں نے مینج کی۔ اس کے 2015 میں اسی اسمبلی نے DHA ایکٹ پاس کرایا، جس کا اختیار ہم سے، ہمارے سرزمین کا چلا گیا، اور میں، پروفیسر حنیف بازی صاحب، ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا۔ اس وقت بھی ہمارا کیس سپریم کورٹ میں 2018 کو
پھر سرینا پروجیکٹ کے تحت ایک الیکشن مینیج کیا گیا. اس کے بنیاد پہ 2021 میں ایک بہت ہی پراسرار اجلاس اسمبلی میں بلایا گیا, جس کے تحت ریکودک کا ایک نامنیاد ایگریمنٹ جو آج تک اسمبلی میں آیا نہیں ہے, نہ بلوچستان کے لوگوں کو پتہ ہے, اس کے تحت ریکودک کا بھی سودا لگایا گیا. ایک حد ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے حقوق, ان کی خوشحالی, ان کے آئندہ نسلوں کا بقا, ان کا باعزت زندگی, ان کے روزگار کے لیے کام کرتے, مگر یہ اسمبلی کوٹا خاطر یہ سب کچھ ہوا اور چھوٹے چھوٹے ان کو 5-5 سال کے کرسیاں ملیں. یہ بڑا افسوسناک بات ہے. 2025 میں جب 2024 میں سرینا ہوٹل پروجیکٹ کے تحت جو مینجمنٹ کی گئی, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو موجود تھے ان کو چھوٹے چھوٹے کوٹا ملے. ان کو یہ ہوا کہ پھر یہ ایک اور لوٹ مار کا قانون, جہاں ہمارے لوگوں کے سرزمین, ان کا تاریخ, ان کا ثقافت, ان کا وجود, ان کا شناخت, ان کا رزق روزی کو بھی اس قانون کے تحت چھینا گیا, جس کے ڈیٹیلز بیرسٹر صاحب نے آپ کو بتایا. 2025 کو ایک قانون پاس ہوا, اس کو کہا گیا کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ, اور یہ 12 مارچ 2025 کو منظور ہوا اسمبلی میں. میں تمام ان اہل دانش فکر, طالب علموں کو, وکلاء کو اس بات کا دعوت دیتا ہوں کہ آپ ذرا اس دن کے ریکارڈ کو دیکھیں کہ کتنے خاموشی سے 12 مارچ کو یہ 2025 کو یہ قانون مائنز اینڈ منرل ایکٹ پاس ہوا. اس پہ کوئی بحث نہیں ہوا, اس پہ خاموشی سے لوگوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہی مفادات کے بنیاد پہ آپ کا آئندہ نسلوں کا سودا لگایا. ہم نے, ہمارے ساتھیوں نے, جو ہمارا پولیٹیکل جو ونگ ہے ساتھیوں کا, ہم اس پہ بہت عرصے تک بحث کرتے رہے, اس پہ سوچتے رہے کہ اس قانون کو جب پاس کیا گیا تو باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ظاہراً اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ان پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رد عمل ہے, بلکہ کچھ بھی نہیں آیا. یہاں کئی انسانی حقوق کے قوانین کو ٹیبل کے نیچے پھینکا جاتا ہے اور وہ کبھی اسمبلی میں ٹیبل ہوتے ہی نہیں ہے, مگر یہاں یہ ہوا کہ فوراً گورنر بلوچستان نے 12 مارچ کے پاس شدہ اس قانون کو 14 مارچ کو فوراً دستخط کر کے بھیجا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو آپ اپنے امین, اپنے جو حقوق کا محافظ سمجھتے ہیں, انہوں نے اتنا جلدی یہ خاموشی سے قانون وفاق کے حوالے کیا. تو پھر اس آئین, جس کو ہم آئین پاکستان 1973 کا آئین, پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم جس کو ہم کہتے ہیں, اس نے تو باقی اختیارات بھی صوبے میں لائے تاکہ صوبے کے جینین نمائندے یہاں اپنے لوگوں کا ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے, مگر وہ بھی چھین کے لے گئے. پھر ہم نے 1 مئی, یہ پورا ایک سال کا میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ پورا سال 2025 12 مارچ کو قانون پاس ہوا. 14 مارچ 2025 کو اس قانون کو فوراً گورنر نے دستخط کی. پھر 1 مئی 2025 کو سراون ہاؤس میں ہونے والے ایک پریس کانفرنس کے دوران میں نے اس ایکٹ کو مسترد کرتے ہوئے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو خبردار کیا کہ وہ بلوچستان میں سرمایہ کاری سے گریز کریں, کیونکہ یہ ایکٹ جبراً بلوچستان پہ مسلط کیا گیا ہے اور اس کے عوام کے سامنے یا شعور رکھنے والے لوگوں کے سامنے اس قانون, اس ایکٹ کا کوئی حیثیت نہیں, لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے حالت یہ سال کا جو جبر ناانصافی آپ خود اس کو دیکھ لیں. 27 مئی
2025 को कोयटा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइंस एंड मिनरल एक्ट को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया गया और सियासी जमातों को दावत दी गई कि वो पार्लियामेंट के अंदर और अदालत में आए, हमारे साथ दें, ताकि बलूचिस्तान के आइंदा नस्लों का जो अमानत है उसका दिफा करने में हम अपना इज्तिमाई किरदार अदा करें। 29 जून 2025 को नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकज़ी रहनुमा जनाब अफराज साहब खटक साहब कोयटा जब तशरीफ़ लाए, उनके ज़ेर सदारत हमने एक मीटिंग की सरावान हाउस में। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और हमारे सीनियर साथियों और वकला का पहला बाज़ाब्ता मुशावरती इजलास हुआ और ये तय पाया कि तमाम सियासी जमातें इस एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, सियासी जदोजहद करेंगे और अदालत चले जाएंगे। 7 जून 2025 को मैंने अज़ खुद जाकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बाकायदा आइनी पेटिशन दाखिल किया। 14 जून 2025 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने माइंस एंड मिनरल एक्ट के खिलाफ दायर आइनी दरख्वास्त पर पहली समाअत इसकी हुई। 21 जून 2025 को माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस के इस्लामाबाद मौजूद होने के बायस मुलतवी हुई। 31 जुलाई 2025 को इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर सदारत होने वाले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मैंने माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से अपने खदशात का सियासी जमातों और पाकिस्तान के अवाम के सामने हमने रखा। 1 अगस्त को 2025 को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अलामिया में मेरी तजवीज़ पर मुतालबा शामिल किया गया कि माइंस एंड मिनरल एक्ट 18वीं तरमीम से मुतसादिम है और मुतसादिम कानून है, इसको फौरी वापस लिया जाए। 4 अगस्त 2025 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान अदालत से आइनी दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कराते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी हुई। 9 अगस्त 2025 को अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर एमल वली खान के ज़ेर सदारत कोयटा प्रेस क्लब में इसी हॉल में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये तय पाया कि एक्ट पर नज़रसानी के लिए ANP, जमीयत उलमा इस्लाम और नेशनल पार्टी के अरकान मुश्तरका करारदाद पेश करेंगे और ये ऐलान किया गया कि माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में होने वाली समाअतों के दौरान तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टियां उसमें जाके अपनी कार को अदालत में मौजूद होंगे, मगर मौजूद हुए नहीं हुए वो आप फैसला करें। आप जो यहाँ बैठे जो सुन रहे हैं वो खुद ज़रा इन चीज़ों पर नज़र रखें। 17 अगस्त 2025 को अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर तमाम इस्लामाबाद में होने वाला ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी ये मुतालबा किया गया कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। उस मुतालबे में हमारे कमेटी मेंबर जनाब रहीम तरीन साहब ने इसको एलामिया में शामिल कराया। 22 सितंबर 2025 को बलूचिस्तान असम्बली के कमेटी रूम में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मीर यूनुस अजीज़ ज़हरी के ज़ेर सदारत होने वाले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला हुआ कि एक्ट का असर नौ जायज़ा लेने के लिए करारदाद पेश किया जाएगा। उसमें मैं भी मौजूद था और मैंने ये कहा कि जो कानून इस असम्बली में बना है उसके मशकूक होने पे बहस नहीं हो रहा इस वक्त, मगर उस कानून के तहत हमारे वसाइल को लूटा जाएगा, लूटा जा रहा है और मज़ीद भी कानून के तहत हमको बेदखल किया जाएगा अपने अपने इलाकों से। तो ये हमने सोचा कि अगर हम आवाम को
فسادات کی طرف بھڑکائیں، لڑائیں، کسی گلی کوچے کسی چوک پہ ہم اس قانون کو تو نہیں بدل سکتے. جو پولیٹیکل پارٹیز موجود تھے اس میں ہم نے یہ تجویز رکھا کہ اس کو واپس اسمبلی میں لایا جائے تاکہ اس قانون کو ہم بدلیں اور ایک پرامن تبدیلی آئے اس قانون کے حوالے سے کہ ہمارے آئندہ نسلوں کا جو وسائل ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کا دفاع ہو. یہ 24 ستمبر 2025 کو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایکٹ پر عمل درآمد روک دیا گیا. پھر ہم نے ایک درخواست دی ہائی کورٹ میں کہ ہمیں وہ آرڈر ایگزیکٹو آرڈر کا ایک کاپی دیا جائے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ اس صوبے کے آج کا جو طاقتور طبقہ جو حکومت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ واقعی یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا، مگر آج تک ہمیں اس ایگزیکٹو آرڈر کا کوئی کاپی نہیں ملا. 29 ستمبر 2025 کو ہونے والے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اراکین نے ایکٹ کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے مشترکہ قرارداد پیش کیا. ان کا شکریہ، مگر قرارداد پیش ہوا. 23 اکتوبر 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد عامر نواز رانا اور جسٹس سردار احمد حلیمی پر مشتمل بینچ نے اس درخواست کی سماعت کرتے ہوئے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو نوٹس جاری کیے. یکم نومبر 2025 سے 7 نومبر تک میں نے سیاسی جماعتوں کو مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے خطوط لکھے اور ان کو ان کے ذمہ داری کا احساس دلایا کہ جو قرارداد صوبائی اسمبلی میں آیا ہے اس قرارداد کے تحت برائے مہربانی آپ فوراً ایک میٹنگ بلائیں اور اس قانون کو ختم کرنے میں ہم اور آپ مل کے صوبائی اسمبلی میں اس کو اپنا کردار ادا کریں. تو میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چٹھی لکھی اور ہمارے انتہائی سینئر اور سنجیدہ ذمہ دار ساتھیوں نے ہر پولیٹیکل پارٹیز کے دفتروں میں ان کے پاس لے جا کے ان کو یہ چٹھی پہنچائے، مگر پراسرار خاموشی ابھی تک ہے جیسے قانون پاس ہوتے وقت ہوا تھا. 20 نومبر 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے خلاف دائر آئینی درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں ایڈوکیٹ جنرل نے حکومت کا موقف عدالت کے سامنے رکھنے کے لیے مزید وقت مانگا. یہ 2025 20 نومبر کا ہے. 13 ستمبر سے 20 ستمبر تک 2025 تک میں خود جا کر سیاسی جماعتوں کی قیادت اور اراکین اسمبلی اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. یہاں ایک اسٹوڈنٹ اسلام آباد سے آیا ہے، یونیورسٹی سے ہے ہمارے بلوچستان کا، نعیم عمرانی صاحب. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے تو قانون پاس کرایا. تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ اگر میں نہ جاتا پھر یہ سوال ہوتا کہ کیوں آپ ان کے پاس نہیں گئے. بالکل ہم اس لیے گئے کہ ہمارا ذمہ داری ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ ذمہ داری ان کو احساس دلائے کہ آئندہ نسلوں کا بقا ہمارے وسائل میں، قدرتی وسائل میں، اگر ان کو جعلی قانون سازی کے تحت لوٹا جائے گا، ہمارا آئندہ نسلیں اس سے بدترین ان کا حالت ہوگا. جس طریقے سے پچھلے دنوں یہاں کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچ اور پشتون کے نوجوانوں کا مستقبل زمباد گاڑی میں نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے.
مگر زمباد گاڑی میں اگر اس وقت نہیں ہوگا جب آپ ہمارے وسائل ہمارے ہی ایک جینین صوبے کے نمائندگی میں دیں گے. زمباد گاڑی اسی لیے وہ چلا رہے ہیں, وہ چلتا پھرتا ایک بم ہے جس میں پیٹرول ہے, وہ ہمارے مجبوری سے نہ دن نہ رات نہ اپنے آئندہ جو ہے بچوں کا وہ پرورش کر سکتے ہیں. تو پھر جب ہمارے وسائل آپ اسلام آباد اور ملٹی نیشنل اور واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں لے جا کے بیچنے کے لیے ایک دکان کھولیں گے تو پھر ہمارے آئندہ نسلیں زمباد گاڑی نہیں, اس کے بعد بھی شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ایران اپنے اس پیٹرول کے راستے کو بند کرے, پھر وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہوگا. اس لیے میں ڈور ٹو ڈور ہر اس پولیٹیکل پارٹی کے پاس گیا جس کے پاس ایک ایم پی اے ہے, جس کے پاس 2 ہیں, جن کے پاس زیادہ ہیں. اس لیے کیا کہ یہ قانون جنہوں نے خاموشی سے پاس کرایا ہے اس قانون کو ایک دفعہ پھر ختم کرنے میں پولیٹیکل پارٹیز اپنا کردار ادا کریں. اب کردار نہیں ادا کیا, آپ خود انصاف کریں کہ پورا 1 سال کا میں نے 13 ستمبر 2013 سے 20 ستمبر تک میں نے خود جا کے ہر پولیٹیکل پارٹی, ان کے ایم پی ایز, ان کے دفتر, ان کے مرکزی لیڈر, سب کے پاس میں 13 سے 20 تک میں خود جا کے میں نے کوشش کی کہ ان کو اپنا ذمہ داریوں کا احساس دلائیں کہ یہ قانون آئندہ نسلوں کو برباد کرنے والا قانون ہے, جو کہ سرینا ہوٹل پروجیکٹ کے ذریعے ایک اسمبلی کو تشکیل دی گئی اس کے ذریعے ہو. مگر آپ اس وقت کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں اس کو روکنے کا کوشش کرنے میں تو بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, جس آئین کا کوئی ابھی وجود بھی نہیں بچا ہے. مگر جو بچے اس صوبے میں زندگی گزاریں اور ان کا تعلیم, ان کا تربیت, ان کا روزگار ہو, اس کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑا ایک مشکوک بات ہے. 12 جنوری 2026 کو میں نے اپنے وکلاء کے ذریعے جو اپنا معدنیات کا جو ادارہ ہے, جو وزارت ہے, ان کو ایک چٹھی لکھا کہ آپ نے تو ایگزیکٹو آرڈر کے بعد بھی ٹینڈرز کیے, اخبارات میں خبر بھی چل رہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس ایگزیکٹو آرڈر اور اس نئے جعلی قانون سازی کے تحت جو آپ نے نئے الاٹمنٹس کیے وہ بتائیں, وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا. دیکھیں, پولیٹیکل پروسیس میں آپ کے پاس 3 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ کہ آپ اسمبلی میں جا کے کسی ناانصافی کو, کسی ایسے قانون کو جو لوگوں کو تکلیف میں ڈالے, جو آئندہ نسلوں کے بقا کو جو ہے نقصان پہنچائے, اس کو روکیں. ہم اور ہمارے ساتھی تو اسمبلی میں نہیں ہیں اور پتہ نہیں کہ وہ جو پروجیکٹ کے تحت بلوچستان میں نام نیاد الیکشن کراتے ہیں ان کو ہم سے کیا تکلیف ہے. ہم کو بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ کسی چور دروازے سے اسمبلی میں جائیں, ہم عوامی دروازے کو زیادہ ترجیح دیں. ہمارا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم عدالت کے ذریعے کوشش کریں گے, ہم عدالت کو بار بار یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس پہ قانون پہ اپنا مثبت کردار ادا کریں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, ان کا آئندہ نسلوں کا, ہم سب کا زندگی, عزت, ناموس اور بقا کا مسئلہ ہے, اس پہ توجہ دیں. تیسرا ہمارے پاس عوامی معاملہ ہے. ہم آج پریس کلب میں اپنے کارکنوں کے سامنے, معزز جرنلسٹوں کے سامنے اور سوشل میڈیا اور اخبارات کے حوالے سے پورے بلوچستان کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کو آپ اپنا امین سمجھتے ہیں, کیا ان اداروں میں جہاں آپ کے پارٹی کے ادارے ہوں گے, ذیلی ادارے, وہ اپنے پارٹیوں سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ پورا 1 سال میں قانون پاس ہوا اور اس پورے سال میں خاموشی نہیں ہے. بار بار ہم ان کو ان کا ذمہ داریاں یاد دلاتے تھے. تو اسی لیے ہم نے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ ہمارا یہ پورے 1 سال کا جدوجہد لوگوں کے سامنے بھی ہو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ان کارکنوں, اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹھیکیداروں کے علاوہ کارکن بچیں تو اپنے پارٹیوں سے پوچھیں کہ بلوچستان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا اور اس قانون پہ پراسرار خاموشی کیوں ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں, بات یہ کہ اگر ہم دروازہ نہ کھٹکھٹائیں تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پوچھا جائے گا آپ کیوں نہیں گئے.
हम इसी दरवाज़ा खटखटा है। इस वक्त हम आज के लोग जो अपने आप को बाइख्तियार समझते हैं, आने वाले कल में अदालत समेत हम तारीख के कटहरे में खड़े हैं। मगर मैं एक बात ज़रूर आपके तवज्जुह से एक बात कहूँगा कि ज़िंदा कौमें तारीखदान पे नहीं छोड़ते हैं, वो अपने फ़ैसलों को उसी वक्त करते हैं, वरना हम तारीखदान पे जब फ़ैसला छोड़ेंगे तो पता नहीं हेतुराम मेरे और आपके बारे में क्या लिखेगा। देखिए, बात ये कि लग ऐसे रहा है कि नए प्रोजेक्ट के तहत कुछ लोगों को असेंबली में कोटा दिया गया है। अमूमन एक बात होता है ना कि सेलेक्टेड बड़ा मोअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है। इलेक्टेड, कलेक्टेड और सेलेक्टेड में तो आप सिलेक्शन करते हैं, ये कलेक्टेड है बस जिसने वॉलंटियर किया। मगर मैं ये समझता हूँ, देखिए आज इतने तादाद में लोग जमा हैं, मुख्तलिफ पहलू ज़िंदगी से। इसका मतलब है कि आम आदमियों को बलूचिस्तान के इस हालत पे उनके बच्चों के मुस्तक़बिल में बहुत दिलचस्पी है कि इतने तादाद में लोग आए हैं। अब जो लोग अपने आप को नाम नहाद नुमाइंदे कहते हैं या अपने आप को इस सूबे के स्टेक होल्डर कहते हैं, उनसे तो फिर लोग पूछें, उनके गांव के लोग, उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो इदारों में लोग बैठते हैं, उनके कारकुन पूछें कि आप लोग इतने साल, पूरा साल गुजरा, इस लूटमार के कानून पे खामोशी क्या है, और खामोशी बड़ा मशकूक और पुरस्रार है। तो उस पर आप उनसे पूछें कि वो क्यों खामोश हैं। देखिए, अवामी तहरीक तो यही है कि यहाँ लोगों का इत्मीनान इस मुल्क के निज़ाम पे नहीं है और रेट ऑफ स्टेट हर जगह ख़त्म हो गया, ये अदम इत्मीनान है। इससे ज़्यादा क्या अवामी तहरीक इस सूबे में हो सकता है। देखिए, अमली तौर पे तो मैंने पहले भी ये कहा कि जो कानून असेंबली में बना है वो कानून असेंबली से ही ख़त्म होगा। और इस वक्त अगर तमाम पार्टियाँ अपोजिशन समेत PSDP में स्टेक होल्डर हैं, क्या बलूचिस्तान के वसाइल में स्टेक होल्डर नहीं है? उसका जवाब तो वो खुद देंगे, उनके कारकुन उनसे पूछेंगे, अगर कारकुनों को उन्होंने छोड़ा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा बने। देखिए, अवामी राय हम आवार करते जाएंगे, लोगों के पास हम जाएंगे, आवाम के ताकत के ज़रिए कोशिश करेंगे कि अगर इस असेंबली ने PSDP पे अपने हाथ साफ़ किए, शायद आइंदा इस किस्म के असेंबली का हम रास्ता रोकें और इस किस्म के कानून को तोड़ें। हमारे पास यही है, वरना दूसरा रास्ता आपको भी पता है, उस पर लोग जो है ऐसे लोगों को जाके चाय और गले लगा रहे थे जिनको आप जानते भी नहीं है, तो फिर लोगों का वही रास्ता होगा। नहीं, मैंने कहा सरीना प्रोजेक्ट के ज़रिए आए हैं, मगर इनके पास एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो है ना, ठप्पा तो है, तो यकीनन उनके कोई इदारे होंगे। अगर नहीं होंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म किया जाएगा, लोग उनसे हट जाएंगे, दूर हटेंगे उनसे।